اللہ تعالیٰ نے جتنے صحیفے اور کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہیں سب حق ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ان کتابوں میں جو کچھ ارشاد خداوندی ہوا سب پر ایمان لانا اور ان کو سچ ماننا ضروری ہے۔ کسی ایک کتاب کا انکار کفر ہے۔ ہاں البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امتوں کے سپرد فرمائی تھی، مگر امتوں سے ان کتابوں کی حفاظت نہ ہو سکی، بلکہ شریر لوگوں نے ان کتابوں میں اپنی خواہش کے مطابق کمی بیشی کر دی۔ لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو وہ اگر قرآن مجید کے مطابق ہو جب تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر وہ قرآن کے مخالف ہو تو ہم یقین کر لیں گے کہ یہ شریروں کی تحریف ہے اور ہم اس بات کو رد کریں گے، اور اگر مخالفت یا موافقت کچھ بھی معلوم نہ ہو تو یہ حکم ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق نہ کریں نہ تکذیب کریں، بلکہ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ دین اسلام ہمیشہ رہنے والا دین ہے، لہذا قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد نہیں فرمائی، بلکہ اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھی ہے۔ یعنی بے شک ہم نے قرآن اتارا اور یقیناً ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں کوئی کمی بیشی کر دے یا محال ہے، اور جو یہ کہے کہ قرآن مجید میں کسی نے کچھ رد و بدل یا کم زیادہ کر دیا ہے وہ کافر ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگلی کتابیں مطلب قرآن پاک کے سوا توریت، زبور اور انجیل کتابیں صرف نبیوں کو ہی یاد ہوا کرتی تھیں، لیکن ہمارے نبی اور قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو مسلمان کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ امت مسلمان ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارے چینل پر اسی طرح اسلامک معلومات ویڈیو ملتی رہتی ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔